الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وتعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. میرے محترم دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی اللہ جل شانہ لوگوں کے لیے ہدایت ایک سلسلہ جو جاری کیا، وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کے اندر ہدایت کو عام کیا. اور اللہ کے لیے سب سے بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسانیت میں سے کسی قوم کے اندر، کسی قبیلے کے اندر، کسی گھر کے اندر ایسا آدمی پیدا کر دیں جو قرآن جانتا ہو، حدیث جانتا ہو، اور عالم پیدا ہو جائے، حافظ پیدا ہو جائے. یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے. اور امت کے اندر، انسانیت کے اندر سب سے بڑا احسان کہ حضرات انبیاء علیہ السلام 2.25 لاکھ کے قریب انبیاء آئے اور سارے انبیاء یہی دعوت دیتے رہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا، چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ پہنچا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت کے تعلق کو، جو تعلق انسان کا نبی کا اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. خاتم النبیین کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کے بعد. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. جس وقت کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد نصیحت کرتے تو اللہ نے قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نصیحت کو قرآن پاک لا کے ظاہر کیا. اور بشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ خوشخبری سناؤ اپنی قوم کو، اور بشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ جو میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا. کہ اپنی قوم کو خوشخبری سناؤ. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض نصیحت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بعض نصیحت میں امت کے اندر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، تم اس کی تعریف کرنا، تم اس کی بات کو ماننا، اس کے پیچھے چلنا. اور موسیٰ علیہ السلام ادھر ترغیب دے رہے ہیں اپنی قوم کو، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس رسول کی مخالفت پہ اتر جاؤ. اور تیسرا فرمایا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اپنی ماں آمنہ کے بدن سے نکلنے والا وہ نور ہوں کہ جس میں فرماتی ہیں حضرت آمنہ کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میرے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس نے ملک شام کو روشن کر دیا ہے. میرے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس نے ملک شام کو روشن کر دیا ہے. آپ فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں آمنہ کی خواب کا مظہر ہوں. اپنی ماں آمنہ کی خواب کا مظہر ہوں، یعنی ظاہر ہونے والا ہوں جس طرح انہوں نے اپنی خواب کے اندر دیکھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں جس وقت بیت اللہ کی دعائیں اونچی کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ ساتھ بیٹا اسماعیل ہے، باپ بیٹا دونوں کیا کرتے ہیں؟ بیت اللہ کی دیواریں اونچی کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں ربنا 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 تقبل منا، ہمارے رب یہ ہم بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے ہیں، اے اللہ ہم جو گھر آپ کے لیے بنا رہے ہیں، ربنا تقبل منا، ہم سے یہ
ہم سے یہ گھر قبول فرما لیجیے، ہم سے یہ محنت قبول فرما لیجیے۔ اب پہلی دعا مانگی کیا کہ اللہ ہم یہ بیت اللہ کو جو بنا رہے ہیں، اس بیت اللہ کے بنانے پہ ہماری قبولیت ہے۔ اے اللہ ہماری اس محنت کو، ہمارے اس مجاہدے کو، ہماری اس روش کو قبول فرما لیجیے۔ جب یہ دعا لی فرمایا کہ انکا انت السمیع العلیم، ہمارے رب بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں اللہ تو بات کر ہم کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اب یہ دعا مانگی، مانگنے کے بعد پھر دعا مانگی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم کہنے لگے رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا اس شہر کو امن والا، یعنی جس شہر کے اندر میں نے اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا ہے، اللہ اس کو بنا دے، اللہ اس کو بنا دے امن والا شہر۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو میوے، من آمنا، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ دعا کی کس کے لیے؟ اللہ نے حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی دعا کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار۔ اللہ نے فرمایا جو کفر کرے گا اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا، یعنی جو کفر کرے گا میں اسے بھی نفع پہنچاؤں گا۔ آپ تو دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ آپ مومنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن جو مجھ سے دور ہو جائے گا، جو مجھے پہچانے گا نہیں، جو مجھ سے بھاگ جائے گا، جو میری طرف میں نہیں لگے گا، ہم میں پھر بھی اس کو روزی دوں گا، لیکن ایک شرط رکھنی ثم أضطره إلى عذاب النار، پھر اس کو جبرن بلاؤں گا دوزخ کے عذاب کی طرف۔ پہلے تو دنیا میں خود دوں گا، لیکن موت کے بعد جس وقت کہ انہوں نے شرک کر لیا، جس وقت کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، تو موت کے بعد مومنوں سے جدا کر دوں گا۔ ثم أضطره، میں پھر کیا کروں گا؟ ثم أضطره، پھر ان کو جبرن جدا کر دوں گا، الى عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب کی طرف لے کے آؤں گا، وبئس المصیر، اور یہ بری جگہ ہے۔ پھر آپ نے دعا کی، تیسری دعا مانگی۔ اب دیکھیں اب بیت اللہ اور مکہ کے اندر ہر قسم کا میوہ موجود ہے، ہر قسم کا اللہ نے وہاں پہ نفع رکھا۔ کوئی پھل نہ ملے جہاں سے آپ بیت اللہ چلے جاؤ، مکہ چلے جاؤ، مکہ کے شہر کے اندر چلے جاؤ، آپ کو ہر پھل ملے گا۔ یہ وہ دعا کا ثمرہ۔ پھر آگے تیسری دعا فرمائی، فرمایا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اے پروردگار ہمارے، اور کر ہم کو حکم فرما بردار اپنا، ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں سے بھی امة مسلمة لک، ایک جماعت فرما بردار اپنی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور بتلا ہم کو مناسکنا تعلیم کرنے کے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم کو معاف فرما دے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تم ہے توبہ قبول کرنے والا۔ اور دوسری دعا مانگی، فرمایا اللہ کیا کر، ہم میں سے کیا کر کہ ہمیں ایک تو حکم فرما برداری کا حکم کہ ہمیں جو آپ حکم کرتے ہیں اس کا فرما بردار بنا دیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ایسی کر دیجیے کہ وہ آپ کے حکم کی فرما بردار ہو، ہمیں بھی اپنے حکم کا فرما بردار بنا دیجیے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ایسی کر دے کہ وہ تیرے حکم کی فرما بردار ہو۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، حضور کے دادا عبد المطلب، حدیث کے اندر آتا ہے نا، وہ کفر سے بیزار تھے، کفر سے بیزار تھے۔ اللہ کے بیت اللہ کے اندر کیا ہوا ہے؟ بت نصب کیے ہوئے ہیں، 360 بت ہیں، لیکن عبد المطلب کفر سے بیزار، بتوں سے بیزار، کیا کہتے تھے قوم والوں کو، اے قوم والو، اے قوم والو، جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو میں تم سے بیزار ہوں، یہ عبد المطلب کہا کرتے ہیں۔ اور عبد المطلب کی اولاد سے کون آیا؟ محمد رسول اللہ۔ پھر تیسری دعا مانگی، فرمایا ربنا، ہمارے رب، وابعث فیہم، بھیج دے ان میں ایک رسولا منہم، جو انہی میں سے ہو، ربنا اے پروردگار ہمارے، بھیج ان میں سے ایک رسولا منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم، وہ پڑھتا رہے ان پر آیاتی کا تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، اور ان کو سکھائے کتاب اور حکمت اور تزکیہ کرے ان کا۔
اور میں اللہ تم ایک رسول بھیج دے جو بیت اللہ ہم نے بنا دیا اس گھر کے اندر تیری آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہو، تیری آیتوں کو لوگوں کے سامنے بول بول کے بیان کرنے والا ہو، بیان کرنے کے بعد اس کے نتیجے بھی فرمایا تو وہ قوم کو سکھائے، کیا سکھائے؟ کتاب سکھائے، والحکمہ اور حکمت کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تم البتہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور کتنی تین دعائیں کر دی، تین دعا میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کی۔ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر ساری زندگی ہم اس احسان کا بدلہ سجدے میں رکھ کے گزارتے رہیں، اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے۔ اور پھر اس امت کے اندر یہاں پہ دو باتیں نظر آتی ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو دعا مانگ رہے ہیں، ان میں ایک سب سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی نا، اللہ میری اولاد میں سے ایسا رسول ہے، اللہ میری اولاد میں سے ایسا رسول ہے کہ جو تیری انسانیت کے سامنے اللہ آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور پھر ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو اولاد میں سے کسی کا عالم بن جانا، کسی کا حافظ بن جانا، کسی کا دین میں سمجھداری حاصل کرنا، اس ماں باپ کے لیے سب سے بڑا اللہ نے احسان کیا۔ اس ماں باپ کے اوپر اللہ نے سب سے بڑا احسان جو کیا، مال و دولت چیزیں اور یہ دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں، فرمایا یہ احسان نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ کسی کو اللہ زیادہ دے کے ازماتا ہے، کسی کو کم دے کے ازماتا ہے، لیکن جو احسان کرتا ہے اللہ، وہ اس ماں باپ پہ سب سے بڑا احسان کہ جس اولاد کو اللہ دین کی سمجھ دے دے، جن کے گھر میں عالم پیدا ہو، جن کے گھر میں حافظ پیدا ہو۔ دوسرے لفظ اللہ نے آیت کو کس طرح ذکر کیا؟ میں لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق ضرور اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین، مومنوں پر۔ اب یہ پیغمبر کا آنا اللہ نے اس کو احسان کر کے ذکر کیا۔ اب ہم نے جملہ بولا نا، اللہ نے پہلے بولا لقد، لفظ لام جب کسی حرف پہ آتا ہے نا تو ہم اپنی زبان سے کیا بولتے ہیں؟ ضرور تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ تو اس لیے کیا مانا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کرے گا تو تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ پھر ہم کسی اپنی زبان میں جب جملہ بولتے ہیں کہ تم نے ضرور کام کرنا ہے، لیکن اس کو پھر تقریر بولتے ہیں، دیکھ یہ کام ضرور کرنا، دیکھ یہ کام ضرور کرنا، بار بار اس کو دہراتے ہیں۔ مقصود کیا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری بات کو سننے کے بعد کام پہ آ جائے۔ تو اللہ نے یہاں بھی یہ سب نہیں کہا کہ اللہ نے احسان کیا، بلکہ اللہ نے جملہ بولا لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان کیا۔ یہ کیا کہ جب لقد ماضی کے صیغے میں داخل ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا۔ تحقیق اللہ کی قسم، اللہ خود قسم کھا رہے ہیں، اللہ خود قسم کھا رہے ہیں۔ تحقیق مجھے رب ہونے کی قسم، تحقیق مجھے رب ہونے کی قسم، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا۔ سوچو ذرا کہ اللہ نے خود قسم کھا کے اس احسان کو جتلایا۔ تحقیق ہم نے، اللہ نے کہ قسم ہے اللہ کی کہ مومنوں پر جو ہم نے احسان کیا وہ کیا کیا؟ اس بعث فیہم، جو بھیجا ہم نے انہی میں سے ایک رسول من انفسکم، ہی کی جانوں میں سے، ابو المطلب کا بیٹا، ابو طالب کا بھتیجا، انہیں قریش کے خاندان میں سے ہم نے ایک نبی کو بھیج دیا، ہم نے ان پہ بہت بڑا احسان کیا۔ اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم، وہ ان پہ آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، ان کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت کی باتیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب ابراہیم سے دعا مانگی نا تو اللہ ابراہیم نے کہا تھا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ تم رسول بھیج انہی میں سے، لیکن کیا کرے؟ یتلو علیہم، وہ ان پہ آیتیں پڑھے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں نے بیان کیا، ابراہیم نے بیان کیا کہ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ وہ ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس جملے کو 4 آیتوں کے اندر بیان کیا۔ پہلا سپارہ، پھر تیسرے سپارے میں، پھر چوتھے سپارے میں، اور پھر جمعہ کے اندر۔ لیکن اس جملے کو بدلا، فرمایا اے خلیل آپ نے دعا مانگی کہ ہم ہمیں رسول بھیجیں، وہ رسول ان پہ آیتیں پڑھے، لیکن آیتیں پڑھنے کے بعد دوسرا جو کام کرے گا وہ مزکی ہے، وہ تزکیہ کرے گا، وہ لوگوں کا تزکیہ کرے گا۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ کیا کیا
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پھر وہ تیسرا وہ کام کرے گا، وہ اس قوم کو حکمت کی باتیں سکھائے گا اور وہ کتاب سکھائے گا. لیکن دوسرے نمبر پہ بیان کیا کہ جب رسول بھیج دیا، بھیجنے کے بعد پیغمبر ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قوم کا تزکیہ ہو جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پیغمبر کو پہچان لیں. جب پیغمبر آیتیں پڑھے گا، آیتیں پڑھنے کے بعد جب اس کی بات کو مان لیا جائے گا تو سب سے پہلے علم حکمت نہیں سکھایا جائے گا، بلکہ پھر پیغمبر ان کا تزکیہ شروع کر دے گا. پورا کام سمجھا دیا، پورا کام سمجھا دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ دیا نا، ذرا سوچو ذرا کہ عمر کتنی 63 سال ہو رہا ہے اور نبوت کا کام ہے 23 سال کا وقت، اور اس 23 سال کے وقت میں 13 سال مکہ کے اندر ہیں، لیکن ایسا مجمع تیار کر کے گئے، ایسا تزکیہ کیا، ایسا تزکیہ کیا کہ نوح علیہ السلام 1350 سال تک نہیں رہ سکے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سے 80 سال سے اوپر ہے، وہ تزکیہ نہیں کر سکے. حضرت آدم علیہ السلام 1000 سالوں کی عمر ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو 13 سال میں جو تزکیہ کیا نا، سب سے پہلے صحابہ کو بنایا. 13 سال میں صحابہ کو بنایا. سارے لوگ پریشان کر رہے ہیں، سارے لوگ تکلیف دے رہے ہیں. تو آپ نے جب دعوت شروع کی تو دعوت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ قریب آ گئے، یہ لوگ قریب آ گئے. تو آپ دیکھیں تزکیہ کیا ہوا کہ ابو بکر سے کیا بنے؟ صدیق بن گئے. نام ابو بکر ہے لیکن اس قدر سچائی ہے کہ آپ نے لقب دے دیا ابو بکر، اے ابو بکر، اے ابو بکر. نام تیرا ابو بکر ہے، لیکن جب سب نے مجھے جھٹلا دیا، سب نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، جب سب نے مجھے تکلیف دی تو تو نے میری تصدیق کی. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر تو تصدیق کرنے والا، تو صدیق ہے، تو سچا ہے. سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ابو بکر صدیق. تو جب تزکیہ ہوا تو سچائی اس قدر عام ہوئی کہ ابو بکر صدیق، ابو بکر کا نام پڑ گیا صدیق. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ہاتھ میں تلوار لیے وہ کھڑے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاوضہ شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں، قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو فرمایا بہن کے بنوئی مسلمان ہو گیا اور بہن بھی مسلمان ہو گئی. تو راستے میں صحابی کے پاس سے گزرے، میں نے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا یا باللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو جا کر اپنے بہن اور بنوئی کو تو دیکھ. جب وہاں سے جاتے ہیں نا تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. تو دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جلدی جلدی وہ صحیفہ جس پر طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ پیغمبر ہم نے یہ قرآن نازل کر کے نہیں کیا کہ ہم آپ کو مشقت میں ڈال دیں، بلکہ یہ ایک نصیحت ہے. اب یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں بنوئی بھی اور بہن بھی. تو دروازہ کھولا، جس وقت صحیفے پہ نظر پڑی اور خواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چھپ گئے جو پڑھا رہے ہیں. تو جب جا کے بہن کو پکڑا اور ان کے تماچے مارنا شروع کیا، اور ادھر اب بہنوئی کو مارنا شروع کیا، مار مار کے جناب منہ سے جسم سے خون نکل رہا ہے. جب خون پھٹ گیا نا تو فرمایا عمر تو اس طرح کیا ہمیں مارتا ہے، اس طرح کیا ہمیں مارتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا. مار جتنا تجھے میں زور ہے، میں بھی اسی باپ کی اولاد ہوں جس کی تو اولاد ہے، میں بھی اسی ماں کی اولاد ہوں جس کی تو اولاد ہے. کر دے انتہا کرنے میں، لیکن تیری اس بات پہ ہم حضور کا ساتھ چھوڑنے نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عمر بن عبد العزیز ٹھنڈا ہو گیا، جیسے جو ٹھنڈا ہوا کہنے لگے اچھا میں نے صحیفہ مجھے دو. فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ صحیفہ تجھے نہیں دیا جا سکتا، تم ناپاک ہے. اب کفر میں پھنسے ہوئے ہیں، کفر میں پھنسے ہوئے ہیں. فرمایا تم ناپاک ہے، جس وقت تک تم کلمہ نہ پڑھ لے، مسلمان کر دے، اس وقت تک تم صحیفے کو نہیں پکڑ سکتا. اچھا فرمایا کیسے غسل کروں؟ طریقہ بتایا. غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جیسے ہی غسل کیا، ناپاکی کا غسل کرنے کے بعد دل بدل گیا. اللہ، یہ کیا تزکیہ چل رہا ہے، ادھر انتہا ہے مارنے میں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عظیم عظمت. اب جناب محمد رسول اللہ کی طرف بھائی بہن بھی، بہنوئی بھی عمر رضی اللہ عنہ جانے کے لیے سفر کرتے ہیں. تو جیسے ہی دروازے پہ پہنچے تو صحابی نے درمیان میں سے دیکھا کہ فرمایا اللہ کے رسول عمر آ رہے ہیں. فرمایا آنے دو. حمزہ رضی اللہ عنہ کو زندہ تھے، شہید نہیں ہوئے. فرمایا اگر خیر سے آ رہا ہے تو الحمدللہ، اگر خیر سے نہیں آیا تو اسی کی طرف آپ لے کے نکال دیے جائیں گے.
لیکن جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو داخل ہونے کے بعد فوراً نماز دی، اشہد اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے پیغمبر، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں۔ اے پیغمبر، اے محمد احمد مصطفیٰ، اے رسول اللہ، اے دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے بھلائی کا پیغام دینے والے، آیا تھا قتل کرنے کے لیے، آیا تھا آپ کو مارنے کے لیے، لیکن میں اپنے دل کو مار چکا ہوں اور اب آپ کے قدم میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ، اب یہ تذکیہ کیا ہوا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی آیتیں پڑھی، آیتیں پڑھ کے دعوت دی، تو دعوت دینے کے بعد تذکیہ کیا، فرمایا عمر تیری لفظیں اللہ معاف کرے، تم وہ تھا کہ مکہ میں بیت اللہ کے اندر جب تم کافر تھا، جس وقت تک تم مشرک تھا، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اللہ کے رسول یہ میرے آگ ہوئی ہے دین کے اوپر، اللہ کے رسول میری تلوار ہوئی ہے دین کے اوپر، اللہ کے رسول ہم سچے ہیں، ہاں ہم سچے ہیں، اللہ کے رسول سب سے پہلے جا کے میں بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، سب سے پہلے جاتے ہیں بیت اللہ میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور فرمایا گیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو تو عمر کے مقابلے میں آ جائے۔ یہ وہ تلوار تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے والی تھی۔ اب تزکیہ شروع ہوا، جب تزکیہ شروع ہوا آپ وسلم آیتیں پڑھ کے دل کو نرم کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم یتلو علیہم آیاتک، پھر تزکیہ شروع کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْکتاب والحکمہ وَیُزَکِّیہم۔ ادھر بلال رضی اللہ عنہ کا تزکیہ ہو رہا ہے، ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تزکیہ ہو رہا ہے، ادھر ابو ہریرہ، ادھر مارے پڑ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو مارا جا رہا، بلال رضی اللہ عنہ کو مارا جا رہا ہے، اور کیا تبتی ہوئی آگ پہ لٹایا جا رہا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے، ابوبکر صدیق پاس سے گزرتے جاتے، بلال صبر کر اللہ انتظام کر دیں گے، بلال صبر کر اللہ انتظام کر دیں گے، اور آگ نیچے بچھائی جا رہی ہے، آگ کے بارے نیچے بچھائے جا رہے ہیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کے گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہے، اور آگ کے کولوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ تو بلال کی زبان پہ کیا ہے؟ اللہ احد اللہ احد اللہ احد، وہ لوگ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ، تم اللہ کی قسم تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کو چیل اور کموں جا کے ڈال دو، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنے والا نہیں۔ تکلیفیں جا رہی ہیں، کہاں کرتے تکلیفیں۔ اب عمر رضی اللہ کو نظر کیا ملا؟ عمر ابن خطاب، اور کیا فرمایا کہ جس راستے سے جاتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگ رہا ہے، اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام زندہ ہو جاتا، اور 22 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، 22 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کل جب اللہ کے سامنے عمر پیش ہوگا، جب اللہ کے سامنے عمر پیش ہوگا تو اللہ پوچھیں گے اے عمر تیری خلافت کے اندر، تیری بادشاہ کے اندر ایک پیاسا کتا پانی کی وجہ سے مر گیا، تو عمر کے جواب دے گا تزکیہ کیا ہو رہا ہے؟ اندر سے تزکیہ۔ اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بشران دی، تلاوت پڑھ کرتے ہیں زمین پہ، ادھر مازن بنے ہیں حضر میں سفر میں، ہر جگہ پہ اذان کی ذمہ داری بلال رضی اللہ عنہ کے ذمہ ہے، لیکن بلال چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آواز عرش پہ آتی ہے، چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آواز آہر عرش پہ آ رہی ہے، غسل میں کیا ہے؟ کالا رنگ ہے، سیاہ خام ہے، دیکھنے میں کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا تھا کہ میں ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، لیکن ایک بات کام کرو، بلال کو اپنی جگہ سے اٹھا دو، آپ کے سامنے جو بلال ہے نا، اس کو یہاں سے اٹھا دیجیے، ابو ہریرہ کو یہاں سے اٹھا دیجیے، ہم بڑے بڑے سردار آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، اللہ یہاں سے نازل فرما دے، اور اللہ کے رسول ہمیں کی کوئی ضرورت نہیں، جو آ چکے ہیں وہ خبردار اپنی جگہ سے اٹھائیے۔ ابس وتولى ان جاءه الاعمى، ابن مکتوم یہ ایک صحابی ہے، نبی کا صحابی، مکہ کے قریش کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اتنے دیر ابس وتولى یہ صحابی آتے ہیں تو آپ نے رخ پھیرا اور دل میں خیال کیا کہ اب میں کیا کر رہا ہوں کہ مکہ کے سرداروں کو میں دعوت دے رہا ہوں اور یہ ایک آدمی نبینا آدمی ہے، بھی مسلمان ہے، صحابی رسول ہے، یہ اس وقت آ چکا، ابھی نہ آتا میری دعوت مکمل کر لیتا، پھر آپ سے بات پوچھتا، تو آپ نے تیری چڑھائی نا، آپ نے کیوں نہیں چڑھائی؟ ایسے انسان جس کو تھوڑا سا غصے ہوتا ہے نا، تو غصے ہونے میں اپنا منہ بنا کے ایک طرف ہوتا ہے، آپ نے کیوں نہیں چڑھائی؟ اللہ نے اسی کیوں نہیں چڑھانے کو قرآن بنا دیا،
اور اللہ کے رسول آپ کا ایک صحابی آپ کے پاس آیا اور آپ سے تزکیہ چاہتا ہے، آپ سے اللہ کے بارے میں کچھ معلومات چاہتا ہے، آپ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اب اللہ انجا الامہ کہ آیا آپ کے پاس ایک مدینہ، آپ نے دوری چڑھا دی، منہ پھیر لیا۔ اللہ کے رسول ایسا نہ کرے، چھوڑ دیجیے ان کفار کو، ان ستاروں کو چھوڑ دیجیے، ابن مکتوم کی طرف آئیے، ان کی بات کو سن لیجیے۔ اللہ اکبر۔ جب تزکیہ ہوا اب ذرا سوچو، جب غزوہ بدر ہوئی نا، یہ 313 کا مجمع، اللہ اکبر، آج تک انسانیت اس بات کو سوچنے میں مجبور ہے کہ یہ 313 کون تھے کہ جنہوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ اور پھر اللہ نے سب سے بڑی خوشخبری سنائی کہ یہ جو 313 ہے نا، اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب آئندہ کے بعد اگر دنیا میں یہ سے کوئی گناہ بھی ہوگا نا، اللہ سے پوچھیں گے نہیں، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ بتاؤ کہ جن کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، اب اگر یہ دنیا میں کوئی گناہ بھی کریں گے نا، میں سے نہیں پوچھوں گا۔ ایک صحابی گناہ میں پھنسے تو جس کو میں عمر رضی اللہ عنہ لا کے کھڑے ہوئے نا، تو فرمایا اللہ کے رسول حکم کریں میں اس کا سر اڑا دوں، اور میں عمر جانتا ہی یہ کون ہے، فرمایا یہ بدر کے اندر شریک ہونے والے ہیں۔ عمر اس کے بعد نیچے کی نا، تو پھر سارا ماجرا پوچھا، لمبا قصہ، انہوں نے خط لکھا تھا جو اپنی قوم قریش کے اندر، فرمایا تم نے کیوں ایسا کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول میں جانتا تھا کہ آپ سچے رسول ہیں اور آپ کو فتح لازمی ہوگی، لیکن میں اپنے بیوی بچوں کو، خاندان والوں کو بچانا چاہتا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ آپ جیت جائیں گے۔ اللہ کے رسول اس کے سوا میں دل میں کچھ نہیں کرتا، ورنہ یہ سچ کہتا ہے، اسے چھوڑ دو۔ یعنی ایسا تزکیہ ہوا، اس تزکیے کے بعد جو قوم بنی ہے وہ ایسی قوم بنی ہے کہ رہتی دنیا تک اللہ نے اس کی مثالیں بیان کی ہیں۔ اور یہ قوم ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم نے رسول تو بھیج، لیکن رسول ایسا بھیج جو میری نسل میں سے ہو، رسول بھیج ایسا نہ ہو کہ کسی اور قوم سے ہو۔ اسی بات کو یوں کہا کرتے تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہود میں سے آتے نا تو ہم ان کی بات کو مان لیتے، ہم محمد صلی اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جس قوم کے اندر اللہ کسی عالم کو پیدا کر دے، کسی قوم کے اندر حافظ کو پیدا کر دے، جس قوم کے اندر نبی آ جائے، تو اللہ نے جہاں ذکر من اللہ علیہ وسلم، تحقیق اللہ نے ضرور قسم صلی اللہ کی مومنوں کے اوپر احسان کیا۔ اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اندر اللہ کی آیتیں پڑھنے والا پیدا کر دیا۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے اندر بیٹا مالدار ہونا، بیٹا مالدار ہو، کیا کہتے ہیں جی ماشاء اللہ زبردست کام کرنے والا ہے، اس کو کالج دیتا تو اپنی جان نہیں سنبھال سکتا۔ یہ بات صالح اسلام کے ساتھ ہوئی تھی، صالح اسلام کی خوب بڑی چیزیں لگائی ہوئی تھی صالح اسلام پہ، لیکن جب نبوت ملی وہ مخالف ہو گئی۔ کیا ہم تو روپیہ پیسہ چاہتے ہیں، ہم تو چیزیں چاہتے ہیں، لیکن اللہ روپیہ پیسہ نہیں چاہتے، اللہ اصلاح چاہتے ہیں، اللہ قوم کو آخر کے اندر کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن قوم نہ سمجھی میں دنیا کو چاہتی ہے اور آخر کو چھوڑ دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔